یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے، جو میں نے سادہ طریقے سے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ غیر مسلم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے وہ دشمن ہیں۔ بعض اوقات وہ تمہیں دکھاتے ہیں ایسا جیسے کہ وہ تمہارے دوست ہوں، تمہارے بڑے خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے بڑے ہمدرد ہوں، تمہارے فائدے کی بات کرتے ہوں، اس طرح سے وہ تمہیں محسوس کراتے ہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے لیے بڑے اچھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ تمہیں قریب کر کے تمہاری ساری معلومات لے کر تمہاری کمزوریوں کو جان کر پھر وہ تمہیں تباہ کریں گے۔ تو اس لیے تم باز آ جاؤ۔ آج کل ایک نیا کام ہم مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے چلایا ہوا ہے، جو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں ہے، اور یہ ایک بڑے منظم منصوبے کے تحت چلایا گیا ہے پوری دنیا میں۔ کیا کہ اسٹڈی ویزے پر میں جو یورپ جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میں فلاں ڈگری کرنے کے لیے جرمنی جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، برطانیہ جا رہا ہوں، میں لندن جا رہا ہوں، فرانس جا رہا ہوں، اٹلی جا رہا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ میں اس کی ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو تعلیم کے نام پر جا کے ملک اور دین کے دشمن بن کے واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتاں فرمائے قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بزم علم و ادب سیالکوٹ دی شمع فروزاں، نباز ملت قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں کھول بیٹھا سا، فرما ایک بندہ آیا، آپ نے خود فرمایا کہ بندہ آیا، جی حکیم صاحب مینوں کوئی خاص الخاص بندہ دسو جناب، اللہ دا بڑا ہی خاص بندہ ہوئے جناب، میں وہ کولوں فیض لینا ہے۔ حکیم صاحب فرمان لگے جڑا تہاڈا محلے دا امام مسجد ہے، وہ کول جنہ علم ہے وہ لے لے۔ او حکیم صاحب وہ تے مولوی ہے جی، عام مولوی ہے، مینوں جی خاص بندہ دسو۔ حکیم صاحب نے فرمایا وہ جڑا محلے دا عام مولوی ہے، امام مسجد ہے، جنہ علم اس عام کول ہے او دے کولوں سکھ لیائی، او دے تے عمل کر لیائی، تاکہ تینوں میں او دے تو وڈا خاص الخاص بندہ دساں۔ او جی او دے کول تے علم ہی بڑا تھوڑا ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا انہاں تے سکھاں، جڑا تھوڑا او دے کول ہے جی، جڑا تھوڑا او دے کول ہے اونا حاصل کار، او دے تے عمل کار، جدوں اس مولوی تو ود پویں گا پھر میرے کول آویں، پھر میں تینوں خاص بندہ دس دیاں گا۔ سو آج ہم نے یہی تماشا بنا رکھا ہے کہ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، وہ کون سی تعلیم ہے جس کے اسباب نہیں ہیں۔ علم کے حصول کے لیے ہم اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی اپنے ملک کا پیسہ وہاں جا کے خرچ کرتے ہیں تعلیم کے نام پر۔ جی میں فلاں ملک میں جا کے وہاں سے ڈگری لے، کیا وہ تعلیم آپ کے ملک میں نہیں ہے؟ کیا وہ ڈگری آپ کے ملک میں نہیں ہے؟ کیا وہ پیسہ جو آپ ان کو علم کے تعلیم کے نام پر دیتے ہیں وہ آپ اپنے ملک میں نہیں ہے؟ اس سے ملتا جلتا کوئی اور کاروبار آپ کے ملک میں کوئی نہیں ہے؟ او جی حدیث میں آیا ہے جی اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ چین جا کے دین کے دشمنوں سے علم حاصل کرو۔ وہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مدینہ سے چین جتنا بھی سفر ہو، کہیں تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے کوئی خاص بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو یہاں نہیں ہے، تو اللہ کے اس بندے سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو تمہیں فائدہ دے، اس علم کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو پھر تم اتنا لمبا سفر کر لو۔ لیکن
اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ تم وہاں جاؤ اور اس کی تہذیب بھی سیکھ کے آ جاؤ اور پھر اسلامی تہذیب کو آ کر گالیاں دینا شروع کر دو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟